یہاں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کہتا چلوں، یہ جو انسانی خواہشات ہوتی ہیں نا، اس کا ایک پیالہ ہے جو کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں آپ کچھ بھی ڈالتے چلے جائیں وہ کبھی نہیں بھرے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے اقبال کے 2 شعر آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ آج ہمارے زیادہ تر نوجوان خود پر انحصار کر کے دوسروں پر تکیہ کیے بغیر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو جو آج کا موضوع ہے اس کو آپ کہیے سیلف ریلائنس، یا اپنے آپ پہ خود اعتمادی نہیں ہے، یا وہ کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے، یا اس کو بولیں کہ ہمت نہیں ہے کچھ نیا کام کرنے کا۔ یہ ہے آج کا موضوع۔ حالات کے ہاتھوں مایوس آج کا نوجوان جو نظر آتا ہے، اقبال اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ بات نہیں سمجھو گے کہ تمہارا مثبت عمل اور کوشش ہی تمہیں اپنی منزل سے ہمکنار کر سکتا ہے، اور یہی قدرت کا قانون ہے، وگرنہ دنیا میں تمہارا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ انسان کی زندگی میں ایسے دن بھی کبھی کبھی آتے ہیں کہ اٹھنے کو دل نہیں کرتا، مایوسی اس قدر اندھیروں میں لے جاتی ہے جہاں سے کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، لیکن ہمیں دل پر جبر کر کے اٹھنا ہے اور اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ جو ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے، یاد رہے کہ کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، آپ اور صرف اللہ ہے، بس یہی زندگی ہے۔ ماں باپ بہت مخلص ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان اکیلا لڑتا ہے اور اسے لڑنا ہی ہوتا ہے، اور اس کو اکیلا لڑنا سیکھنا ہوگا، اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو پہچانیں اور حالات کے سامنے چٹان بن جائیں۔ سورۃ یاسین کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ آپ کے اوپر ظلم نہیں کرتا، جو ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کو آپ مختصراً یوں سمجھیے، جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکا امتحان میں پاس ہو گیا تو ماں باپ کہتے ہیں بچے نے بہت محنت کی تھی، دن رات پڑھتا تھا، اور فیل ہو گیا تو کہیں گے اللہ کو یہی منظور تھا۔ بھئی اللہ کو آپ کی ناکامی کیوں پسند ہے؟ اللہ تو کسی کی ناکامی پسند نہیں کرے گا، اس نے تو آپ کا راستہ دکھایا کہ آپ محنت کریں اور یقیناً آپ پاس ہوں گے۔ تو فیل ہونے کی شکل میں آپ اللہ کے اوپر ڈال دیں کہ اللہ کو یہی منظور تھا۔ یہ جو فیل ہوا یا پاس ہوا، یہ آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اور آپ کی اپنی محنت کے اوپر ہے۔ ہاں، آپ محنت کرنے کے بعد اللہ سے ایز اے مسلمان دعا کرنا ہمارا فرض ہے کہ اللہ ہمارے راستے آسان کر، ہمارے دماغ کی گرہ، ہماری زبان کی گرہ کھول دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ظاہر ہے آپ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن جو ہوگا وہ آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو اتنا سہل بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی بھی کام خود نہیں کرتے، حتیٰ کہ پانی پینے کے لیے بھی نوکروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ بس دوستوں میں بیٹھے خوش گپیاں کرتے ہوئے بہت اچھا لگتے ہیں، اور یہی ان کا بہترین مشغلہ بھی ہے۔ ٹرے میں لگانا کھانا پیش کر دیا جائے تو بہت خوش ہیں،
اب یہ جو رواج ہے ہمارے یہاں کہ آپ اپنا کام خود کرتے ہوئے آپ کو یہ معیوب کیوں لگتا ہے؟ بہت حد تک تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں ماں باپ کو بہت بڑا رول ہے. آپ اپنی اولاد کو اپنا کام خود کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہر لمحے، ہر آنے والے وقت میں دوسروں کے محتاج ہوں گے. چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا ہو تو وہ دوسرے کے محتاج ہوں گے. یہ ٹھیک ہے کہ نوکر چاکر اگر آپ کو اللہ نے دیے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنا کام خود کریں، اور یہی فرض ہے ماں باپ کا کہ وہ بچوں کو یہی سکھائیں. اس سے اس کی سیلف ریلائنس، سیلف کانفیڈنس بڑھے گا اور اس کو یقین ہوگا کہ وہ کام کر سکتا ہے. اس کو ذمہ داریاں نبھانے کی عادت ڈالیں. اگر آپ نے اپنے بچوں میں یہ چیز پیدا نہیں کی تو کیا ہوگا؟ پھر ایسے بچے ٹھوکر کھاتے ہیں، زمانے کے حوادث انہیں گرا دیتے ہیں، عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ذمہ داریاں نبھانے کے اہل بھی نہیں رہتے. عملی زندگی کتابی زندگی سے فرق ہے. یہاں پہ ہر قدم قدم پہ مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، ہر کام کو کرنے کے ڈیفرنٹ سٹائل ہیں، ڈیفرنٹ طریقے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو اپنے بچوں میں ڈالنی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ آج کی شادیاں کیوں اتنی زیادہ ناکام ہو رہی ہیں؟ لوگ اتنے نکمے ہو چکے ہیں کہ باہر نکلتے ہی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. ذرا سی سٹریس آئی تو اس سٹریس سے وہ نمودار نہیں ہو سکتے. اس سٹریس کو حل کرنے کے لیے یا حل کرنے کی طاقت ان میں ہوتی نہیں ہے، اور اس ذمہ داری سے جان چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور عدم برداشت یہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ شادیوں کے ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ بن گئی، کیونکہ ذمہ داری لینے کو تیار کوئی نہیں ہے. قدم قدم پہ حواس کھو دیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ لوگ اپنے خول میں بند رہتے ہیں اور نئی چیزیں دریافت نہیں کرتے، ان کی کھوج نہیں لگاتے. جیسے ہی کوئی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں جاتا ہے وہاں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، مشکلات بھی ہوتی ہیں. وہاں کچھ لوگ ان کو قبول کرتے ہیں اور کچھ نہیں بھی کرتے. جب بھی آپ اس طرح کا آپ نئے کالج نئی یونیورسٹی میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ چھوٹے چھوٹے پرابلم آتے ہیں. جب کوئی ان کو قبول نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. والدین کو چاہیے کہ بچوں کو تن آسانی نہ سکھائیں، ان کو چیلنجز کا سامنا کرنے کی تربیت دیں. اسی طرح ہمارے جو کالجز اور یونیورسٹیز یا جو اسکول ہیں وہاں پہ بھی ایک عجیب تعلیم کا ایک ماحول ہے. یعنی آپ کو ایک کتاب ملے گی، اور موسٹلی اسکولوں میں سکھایا یہ جاتا ہے کتاب آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور ایک گائیڈ مل جائے گی، ایک خلاصہ مل جائے گا، ایک اس طرح کی وہی چیزیں مل جاتی ہیں. وہ بنائی جاتی ہیں اس ایگزام کو پاس کرنے کے لیے. آپ جائیں رٹا لگائیں اور رٹائے لکھیں اور پاس ہو جائیں. تو میجورٹی اسکولوں میں تو یہی کام ہو رہا ہے. کہ جا کے ہونا یہ چاہیے کہ بچوں کو آپ تحقیق سکھائیں، ان کو بات کو سمجھ کے یاد رکھنے کی عادت ڈالیں. یہ جس چیز کا فقدان ہے ہمارے اسکولوں اور کالجز میں، جو کہ ہمارے جو انگلش میڈیم اسکولز ہیں ان میں جو طریقہ کار ہے، جو برٹش سسٹم ہے یا امریکن سسٹم ہے، وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. وہ بچے کو کتاب پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں، رٹا لگانے کی نہیں. تو اپنے اوپر ایک سیلف کانفیڈنس بچے کو ہونا چاہیے کہ وہ لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے. کسی بھی ٹاپک پہ کچھ بھی آپ اسے دو تو کچھ نہ کچھ اس کی تحقیق ہوتی ہے جس کے اوپر وہ فی البدی بول سکتا ہے. تو یہ وہ عادت ہے جو ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کا بہت سارا پارٹ شروع سے بچے کے اندر ہوتا ہے. اگر وہ پیرنٹس اس میں وہ چیز کریٹ کرنا چاہیں، بچے کے اندر ڈالنا چاہیں تو. اس کی آپ چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے یہودی اپنے بچوں کو ان کی چھٹیوں کے دوران کسی نہ کسی بزنس میں انوالو ضرور کرتے ہیں. یہ ان کی اس کمیونٹی کی ایک روٹین میٹر ہے یہ، تاکہ وہ بزنس میں بچہ جو ہے کچھ نہ کچھ تو سیکھے گا. یہی وجہ ہے تعداد میں محدود ہونے کے باوجود
دنیا کی اکانومی پر وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں، اور ہم بچوں کو کیا چھٹیوں میں کیا دیتے ہیں؟ گھر میں بیٹھے رہیں اے سی لگا کے، کھانے کھائیں، موویز دیکھیں، ہلا گلا کریں، کرکٹ کھیلیں۔ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ میاں نے سب کچھ دیا ہوا۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ اللہ میاں نے سب کچھ دیا ہوا ہے اور بچوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ شاید وہ کچھ کر سکیں، یا باپ کی ہاتھ بٹا سکیں، یا ماں کا ہاتھ بٹا سکیں، یا کچھ پازیٹیو کر سکیں، یا کچھ نیا کام کر سکیں، تو یہ ایک بہت نیگیٹو چیز ہے۔ اور آپ بچے کو بہت سیل بنا کے آپ اس کے لیے کوئی اچھا چیز کریٹ نہیں کر رہے۔ آپ بچوں کو یہ جو تاثر دے رہے ہیں کہ آپ جو کما رہے ہیں، جو اللہ میاں نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے، وہ صرف بچوں کے لیے تو ہے، ان کو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو سنٹینس بولا، یہ اس آسائش سے، اس تانآسانی سے بچوں کو نکالیں کہ ماں باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لیٹر سٹیج پہ جا کے بچوں کے کانفیڈنس میں بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ اگر فرض کریں وہ کانفیڈنس پہ اثر نہ بھی ڈالے، تو وہ بچہ جس کو آپ یہ چیز سکھا رہے ہیں کہ بہت پیسہ ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اوور کانفیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں غرور بھی آ سکتا ہے، اور وہ انسانیت سے نیچے بھی گر سکتا ہے، جو کہ ایک دوسری طرف کی بری بات ہے۔ ایک اور پہلو دیکھیے کہ انسان بڑا خرس غرض واقعہ ہوا ہے، ہر وقت میں اور میرا کی گردان کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ میں اتنا گم ہو چکا ہے کہ کسی کی مداخلت برداشت ہی نہیں کرتا، اپنے تمام رشتہ داروں کو پس پش ڈال دیتا ہے، مہمان کا آنا اسے ناگواز گزرتا ہے، اس کو وقت دینا پڑے تو اس کے ساتھ رہنا پڑے، یا اس کے ساتھ کوئی کمرہ ٹیمپریری شیئر کرنا پڑے، تو وہ اسے بالکل برداشت نہیں ہے۔ یقین مانیے، جو صرف اپنے لیے سوچتا ہے، زندگی اسے بار بار گراتی ہے۔ جو شخص لالچی ہو، خود غرض ہو، اسے یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں۔ حالانکہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ مہمان تو جب آتا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے۔ اس میں یہ سوچنا یا بچوں میں یہ عادت کریٹ کرنا، یا بچوں میں یہ عادت ڈالنا کہ وہ مہمان کو ویلکم نہ کریں اور اس کو دیکھتے ہی منہ چڑھانا شروع کر دیں یا غصہ ظاہر کریں، یہ ایک ایسی عادت ہے جو بہت سارے بچوں میں دیکھی گئی ہے۔ یہاں میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ حکم اللہ کی طرف سے تو نفس کو مارنے کا تھا، افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا ضمیر ہی مارنا شروع کر دیا۔ ہم کسی مسلمان بھائی کی بات کو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، یعنی جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ عدم برداشت کا حالات یہ ہو گئے ہیں اس کے کہ ہم کسی کی چھوٹی سی بات جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہم اس کو سننا بھی نہیں چاہتے، اور نہ صرف سننا نہیں چاہتے، اس پر کھل کے غصہ کرتے ہیں، اور ہم اس پہ مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، جو کہ بہت افسوسناک پہلو ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آتے ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنا ماضی کا ایک کمفرٹ زون بنایا ہوا ہوتا ہے، جو شروع میں اسی کمفرٹ زون میں وہ رہتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ جا کر وہ رہتے ہیں، مثال کے طور پہ ماضی میں وہ مالدار تھے، کسی اعلیٰ پوسٹ پر تھے، ماضی میں وہ بہت لائق تھے، کسی بیماری کی وجہ سے وہ حالت دماغی نہیں رہی، وہ چیزیں یاد نہیں رہیں، پہلے وہ بہت خوش رہتے تھے یا وہ بہت ذہین تھے، لیکن اب جب زندگی میں مشکلات آئیں، زندگی میں تھوڑی سٹریس آئی یا کچھ حالات بدلے، وہ حالات کسی وجہ سے پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں ملک میں، یا کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، کسی جنگ کی صورت میں ہو سکتے ہیں، تو وہ ان حالات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب وہ پہلے والی کیفیت نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ ریئلائز کریں کہ اب حالات ویسے نہیں ہیں جیسے ماضی میں تھے ان کے لیے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ماضی میں تو میں ایسا کبھی نہیں تھا، ماضی میں تو وہ ہمیشہ وہ ماضی میں کھوئے رہتے ہیں۔ ایسا بندہ
یا ایسا شخص جو ماضی میں کھویا رہے وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو ماضی سے نکلنا ہے، اچھا تھا یا برا تھا وہ گزر گیا، ہر وقت یہی سوچتے رہنا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میرے ساتھ وہ ہوا تھا، میں ویسا تھا، میں ایسا تھا، میرا گھر ایسا تھا، میں پیسہ اتنا تھا، گاڑیاں اتنی تھیں، اور پھر اسی پہ جمے رہنا ایک ہی خیال پر، ایک ہی بات پر، یہ کوئی پازیٹیو پہلو نہیں ہے۔ آپ کو ان سب چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھنا ہوتا ہے، فیوچر کو دیکھنا ہوتا ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اللہ آپ پہ پھر فضل کرے اور آپ اپنا مستقبل پھر سنوار سکیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کہتا چلوں، یہ جو انسانی خواہشات ہوتی ہیں نا، اس کا ایک پیالہ ہے جو کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں آپ کچھ بھی ڈالتے چلے جائیں وہ کبھی نہیں بھرے گا۔ بجائے اس کے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے ماضی میں کھوئے رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ اپنے بہتر فیوچر کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں اللہ اس میں برکت ڈالے۔ یہی سوچ ہونی چاہیے اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو۔ جیسے اگر ایک بندے کی ڈائیورس ہو گئی، فرض کریں وائف کے ساتھ نہیں بنی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کمفرٹ زون سے جس میں آپ نے شادی کی یا وہ جو ٹائم آپ نے اس کے ساتھ گزارا آپ اسی میں کھوئے رہیں اور اپنے آپ کو تباہ کر لیں، تو پھر تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ایک بندے میں کوئی کمی ہو، یا کسی شخص میں یا کسی لڑکی میں کوئی کمی ہو، وہ خوبصورت نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ کم خوبصورت ہے، یا کوئی اور جسمانی چھوٹی موٹی اس میں پرابلم ہے، تو آپ اس کمی کو اپنے سر پہ سوار کر لیں اور یہی سوچتے رہیں کہ یہ کوئی بڑی خامی ہے میرے اندر، تو میں اس خامی کے ساتھ تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خاص طور پہ بچیاں، قد چھوٹا ہے یا زیادہ خوبصورت نہیں ہے یا بال لمبے نہیں ہیں، اسی طرح لڑکے بھی، تو آپ اس احساس کمتری میں شکار ہوں اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش چھوڑ دیں، آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس نہ ہو، سیلف ریلائنس نہ ہو، تو پھر تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی انسان میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی انسان کے اندر دوسری بہت ساری خوبیاں بھی دیتا ہے، بہت ساری نعمتوں سے اور بھی نوازتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر کوئی ایک کمی ہو تو دوسری طرف آپ کے اندر کوئی دوسری ایک یا دو یا تین بہت بڑی خوبیاں بھی نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ دی ہیں۔ وہ ہمیشہ آپ کو اس طرح کی چیزوں سے نوازتا ہے، اور اسی میں آپ نے شکر ادا کرنا اس کا کہ اس نے آپ کو جس حال میں رکھا، اور آپ کوشش کریں آگے بڑھنے کی اور اللہ سے دعا کریں۔ اسی طرح ہر ناکامی کے بعد نئے جوش اور نئے ولولے سے اٹھنا ہوگا، جدوجہد کرنا ہے، پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ میں اس موضوع کا اختتام ایک شعر سے کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے، پختہ تر ہے گردش پہم سے جام زندگی، پختہ تر ہے گردش پہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ یہ بات قابل غور ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر زندگی کا جام مسلسل حرکت پذیر رہے تو یہ مزید پختگی سے ہمکنار ہوتا ہے، یعنی جہد مسلسل میدان عمل میں مسلسل روب عمل رہنا ہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اے بے خبر انسان، اسی میں زندگی کا راز پوشیدہ ہے، نہ کہ مایوس ہو کر یا آرام و آسائش کی زندگی اپنا کر۔ یہ جو شعر میں نے آپ کو پیش کیا، یہ پورے وی لاء کا ایک آپ اس کو نچوڑ کہیے، جہد مسلسل عمل، مسلسل کوشش، بار بار کوشش کرنا، ناکامی آئے گی پھر کوشش، ناکامی آئے گی پھر کوشش، یہ جو عمل ہے آپ کا، بار بار کوشش اور اللہ سے دعا کرنا، نہ کہ آرام اور آسائش کی زندگی بغیر کسی عمل پہ اس کی خواہش کرنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو اس ہمت کی، اس کوشش کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت دے
بہت شکریہ. اللہ حافظ.